حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان گرامی، عشرہ اربعین کی یہ آخری مجلس ہے اور آپ سورہ والعصر کے ذیل میں کربلا مظہر سورہ والعصر کے عنوان سے یہ اشعار سماعت فرما رہے ہیں. سب سے پہلے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان 10 دنوں میں جو محبتیں دیں اور بزرگوں نے جو شفقتیں دیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت دلچسپی سے سماعت فرمایا. اور اگر خدا نخواستہ کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں اور امیدوار ہوں کہ جس کربلا نے حر کو معاف کرنے کا سلیقہ سکھایا ہو، ان کے ماننے والوں کے اندر بھی یہ ظرف ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ جائیں. تو ایک طرف شکریہ ہے اور ایک طرف اظہار معذرت ہے. اور اب موضوع کہ ظاہر سی بات ہے یہ آخری مجلس ہے. حقیقت یہ ہے کہ کربلا نے مجسم صورت میں ہم کو دکھایا کہ واقعاً کون خسارے میں ہے اور کون فائدے میں ہے. یہ مجلس گواہ ہے، یہ مجمع گواہ ہے کہ کربلا والوں نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا اور ان پر جو لعنتیں پڑ رہی ہیں لشکر یزید پر، وہ گواہی دے رہی ہے کہ وہ کل بھی خسارے میں تھے، آج بھی خسارے میں ہیں اور قیامت تک خسارے میں رہیں گے. اور اب مجھے آج کچھ ضروری باتیں، کیونکہ یہ آخری مجلس ہے. حقیقت یہ ہے کہ آقا حسین کربلا میں بھی لوگوں کو خسارے سے بچا رہے تھے اور کربلا کے بعد بھی آج تک اور قیامت تک لوگوں کو خسارے سے بچاتے رہیں گے. اگر یہاں تک آپ نے بات سماعت فرما لی ہے تو میں مایوسی کا ذاکر نہیں ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. اگر آپ نگاہیں عبرت اٹھا کے دیکھیں گے تو کائنات میں ہر سال امام حسین کے ذکر کی برکت سے نہ جانے کتنے حر پیدا ہو رہے ہیں.
کتنے حر پیدا ہو رہے ہیں، اور میں خود اس بات کا گواہ بھی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذکر کی برکت سے نہ جانے کتنے بے نمازی تھے جو نمازی ہو گئے۔ امام حسین، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے آ کے خود میرے سامنے اعتراف کیا کہ ہم پہلے نہیں نماز پڑھتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو سجدے میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہا ہو کہ زیر تیغ بھی انہوں نے سجدہ کیا، تو وہ نماز سے غافل نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نے شب عاشور یہ کہہ کے مہلت مانگی کہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں، یاد رکھیے محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، محبوب کا محبوب بھی کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے۔ اگر حسین نماز سے محبت کرتے ہیں تو جو حسین سے محبت کرے گا وہ نماز سے بھی محبت کرے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس ذکر کی برکت سے پورے سال نہ جانے کتنے بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، کتنے شرابی ہیں جو شراب کو چھوڑ دیتے ہیں یہ سن کر کے کہ آقا حسین نے یزید کے لیے کہا تھا کہ میرے قیام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یزید شراب پیتا ہے۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ یزید پر لعنت بھیجنے والے جب یہ سنیں گے کہ آقا حسین ایک شرابی کو پسند نہیں کرتے ہیں تو اگر اس کا ضمیر زندہ ہوگا تو حسین کے صدقے میں شراب چھوڑ دے گا۔ اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو شراب چھوڑ دیتے ہیں۔ میں زیادہ مثالوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں اور اس بات کو طول نہیں دینا چاہتا ہوں کہ مثالوں کے ذریعے سے صرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ جو عزائے حسین کی برکت سے تو یہ کردار کی طرف آنا خسارے سے بچانا ہی تو ہے۔ ایک بے دین کو دین کی طرف لے آنا یہ امام حسین کا خسارے سے بچانا ہی تو ہے۔ پوری کائنات میں امام حسین خسارے سے بچا رہے ہیں۔ اور ایک جملہ کہوں، خسارے سے اگر بچنا ہے تو پورے محرم میں کبھی یہ کیفیت ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارا تھوڑی دیر کے لیے آقا حسین سے ایک قلبی رابطہ پیدا ہو جائے۔ عجیب بات کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے قلبی رابطہ پیدا ہو جائے، جیسے حر کا شب عاشور رابطہ ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ چیز سے ہم غافل ہیں۔ حر جب بچوں کی صدائے التش آ رہی تھی تو وہ بے چین ہو کے ٹہل رہا تھا، اور جب وہ ٹہل رہا تھا تو وہ دل سے کہہ رہا تھا کہ آقا حسین یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ یعنی خطاب کس کو کرتا تھا؟ آقا حسین کو۔ یہ خطاب ہے لیکن دل سے ایک رابطہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بتائیے امام حسین نے حر نے امام حسین کو کہلوایا تھا کہ میں آ رہا ہوں، لیکن جب وہ چلا ہے اس کا بھائی بھی ساتھ میں ہو لیا، بیٹا بھی ساتھ میں ہو لیا، غلام بھی ساتھ میں ہو لیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ جس ترتیب سے وہ چلا اسی ترتیب سے آقا حسین اٹھے، کہا عباس میرے ساتھ چلو، اکبر میرے ساتھ چلو، حبیب ابن مظاہر میرے ساتھ چلو۔ معاملہ کیا ہے؟ کہا حر آ رہا ہے تو استقبال میں کروں گا، بھائی آ رہا ہے تو میرا بھائی استقبال کرے گا، اور اگر بیٹا آ رہا ہے تو میرا بیٹا علی اکبر استقبال کرے گا، اور اگر غلام آ رہا ہے تو میرا بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ یہ ہے قلبی رابطہ۔ حسین آج بھی خسارے سے بچا رہے ہیں،
بشرطے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا دلی رابطہ پیدا ہو جائے۔ توسل میں آپ کیا کرتے ہیں؟ دعائے توسل پڑھی ہے نا آپ نے؟ دعائے توسل دیکھیے، توسل کے یہ تمام مظاہر ہیں۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ بھی توسل ہے۔ آپ نوحہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی توسل ہے۔ آپ علم کو چوم رہے ہیں، یہ بھی توسل ہے۔ لیکن یہ توسل کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے۔ توسل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم دل میں ایسی کیفیت محسوس کرو کہ معصوم کو ڈائریکٹ پکارنے لگو۔ کیا کہتے ہیں دعا توسل میں؟ یا وجیہن عند اللہ، یعنی ان کو ڈائریکٹ کیا کر رہے ہیں؟ خطاب کر رہے ہیں۔ توسلنا، ہم آپ سے کیا کر رہے ہیں؟ توسل کر رہے ہیں۔ یعنی جب تک یہ دلی رابطہ پیدا نہیں ہوگا ہم توسل کی اعلیٰ منزل پر نہیں پہنچ سکتے، اور جب اس منزل پر ہم پہنچ جائیں گے، ادھر دلی رابطہ پیدا ہوا، ادھر سمجھ جائیے کہ حر کی طرح مقدر سنور گیا۔ مثال دوں؟ مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے شاید تیجانی سماوی کا نام سنا ہو، ٹیونیشیا کے رہنے والے ہیں۔ لاکھوں انسان کو اس نے اپنی کتاب کے ذریعے سے شیعہ کیا ہے، لاکھوں انسانوں کو۔ دیکھیے ہم لوگ تو خاندانی ہیں، نسل سے ہیں، لیکن ہم نے کتنا کام کیا بتائیے؟ وہ غیر ہے، آیا کتاب کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو دنیا میں اس نے کیا کیا؟ شیعہ بنایا۔ مگر اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے ثم اہتدیت، پھر میں ہدایت پا گیا، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جس دوست کے ذریعے سے، جس شیعہ کے ذریعے سے یہ آشنا ہوئے تھے اور پھر آغائے خوئی سے ملے تھے، شہید صدر سے ملے تھے، کہتا ہے کہ اسی زمانے میں جب ہم ملاقات کر رہے تھے، محرم کا زمانہ تھا، شب عاشور میرا وہ دوست آیا اور کہا کہ چلو ہم تمہیں کربلا لے چلتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ حسن اتفاق ہے یا حسن انتظام ہے کہ جس وقت یہ روضہ حسین پہ پہنچا، اس وقت ایک خطیب وہاں پر جناب حر کا تذکرہ کر رہا تھا۔ اس نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ حر ایسا تھا، ویسا تھا، ویسا تھا، لشکر یزید میں تھا، نظام فرس پہ ہاتھ ڈالنے والا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس نے حر کیسے بدلا اس ذاکر نے پڑھا، اور پھر کس طریقے سے واقعہ حسین تک پہنچا، اور پھر اپنے بچے کی قربانی دی اور پھر اپنی قربانی دی۔ تو یہ کہتا ہے، یعنی کہتے ہیں تیجانی سماوی کہ میں رونے کو بدعت بتاتا تھا، نہ جانے کیا ہوا، زری میرے سامنے تھی، میں ایک دلی رابطہ میرا امام حسین سے ہوا، اور میں نے کہا کہ یہ ذاکر کہتا ہے کہ آپ حر بنا دیتے ہیں، مجھے بنا کے دکھائیے۔ عجیب بات ہے، دیکھا آپ نے، دلی کنیکشن ہو گیا۔ جو یا کو بدعت بتاتا تھا اس نے خود یا حسین کہا، اور کہا کہ آپ حر بناتے ہیں، مجھے بنا کے دکھائیے، میں بھی تو آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نہ جانے میرے دل پہ کیا اثر ہوا کہ زندگی بھر رونے کو بدعت بتایا، اور اس وقت میں کھڑے ہو کر کے اتنا رویا کہ زندگی میں کبھی نہیں رویا۔ عزیز و معرفت کے ساتھ رونا انسان کو بدل دیتا ہے۔ معرفت کے ساتھ انسان اگر رو دے تو وہ انسان کو بدل دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ اثر ہوا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ جب میں رو کر کے خاموش ہوا تو ایسا لگا کہ میں وہ تیجانی نہیں ہوں جو پہلے تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آقا حسین آج بھی لوگوں کو خسارے سے بچا رہے ہیں اور حر کی طرح مقدر سنوار رہے ہیں۔
اب یہاں تک آپ نے میری بات سماعت فرما لی تو دیکھیے اب ایک جملہ، امام حسین علیہ السلام ہمیں کیسے خسارے سے بچاتے ہیں؟ وہ ہمیں توفیق عمل بھی دیتے ہیں اور ہمارے حقیر سے عمل کو قبولیت کے لائق بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں دو جملے میں نے کہا، اس پہ غور کیجیے گا۔ توفیق عمل بھی آقا حسین ہمیں دیتے ہیں اور ہمارے عمل کو اس لائق بناتے ہیں کہ وہ قبول ہو جائے۔ اب یہاں تک میری بات سماعت فرما لی تو اب امام بشریت کو خسارے سے بچانا چاہتے ہیں، تو اب اس خسارے سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک صدا بلند کی ہے۔ اگر اس صدا کی معنویت کو سمجھ جائیں تو راہ حسین میں خود بخود قدم بڑھ جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ امام ہمیں کیسے خسارے سے بچاتے ہیں؟ اس ایک صدا کے ذریعے سے جو عصر عاشور اپنی شہادت سے پہلے امام نے دنیا کے سامنے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین مدد کے لیے پکار رہے تھے، نہیں، حسین مدد کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ حل من ناصر کی صدا یہ امام نے اپنے لیے نہیں کی ہے۔ یہی صدا اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو نصر اللہ بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ اگر اس نصرت کی صدا کو امام پرسنل مدد نہیں مانگ رہے تھے، دلیل دوں گا بھی آپ کو کہ امام پرسنل مدد نہیں مانگ رہے تھے، بلکہ اس صدا کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے ناصرین تیار کر رہے ہیں۔ میرے جوانوں، سمجھو اس صدا کو، ابھی بھی یہ صدا آ رہی ہے اور اس کے مخاطب ہم ہیں۔ ابھی بھی یہ صدا آ رہی ہے، اس کو سمجھو۔ پرسنل مدد نہیں مانگ رہے تھے۔ آپ سوچئے کہ ایسا انسان جس کے 6 مہینے کا بچہ مار دیا گیا، 18 سال کا جوان مار دیا گیا۔ میں آپ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے فطرت کو سمجھیے، انسانی فطرت کو سمجھیے۔ کسی کا ایک بیٹا مر جاتا ہے تو اکثر آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ زندگی کا مزہ ختم ہو گیا ہے، سنا کہ نہیں آپ نے؟ اور جس کا پورا خاندان نگاہوں کے سامنے تہہ تیغ ہو گیا ہے، وہ اپنے لیے مدد مانگ رہا ہے۔ دیکھیں میں دلیل دینے جا رہا ہوں، وہ اپنے لیے مدد مانگے گا، وہ بھی اصغر کی شہادت کے بعد، اکبر کی شہادت کے بعد، قاسم کی شہادت کے بعد۔ اور اب عزیزوں جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیا امام حسین یزید کے لشکر سے کہہ رہے تھے؟ جبکہ محضر شہادت بھی بند ہو چکا ہے۔ جو 6 مہینے کے بچے پہ ترس نہ کھائیں، اب وہ ترس کھا کے ادھر آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا۔ تو لشکر یزید سے بھی یہ خطاب نہیں تھا۔ ہاں، میں نے اس نصرت کے بارے میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے تقریباً 7 مرتبہ یہ صدا بلند کی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ کبھی نصرت کے لفظ سے، کبھی مغیث کے لفظ سے، حل من ناصر، حل من مغیث، حل من ذاب بن، یعنی ذاب کا لفظ استعمال کیا، یعنی مختلف الفاظ ہیں۔ اور ہر صدا کے اوپر اثر بھی ہوا۔ یہ صرف ہر ہی نہیں آئے ہیں، کم سے کم
32 لوگ ہیں جو لشکر یزید چھوڑ کے آئے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا؟ اگر پیاسے اور بھوکے کی طرف 32 لوگ چھوڑ کے آ رہے ہیں تو یہ اس کی جیت ہے۔ اور جہاں سب کچھ مل رہا تھا وہاں ایک بھی نہ جائے تو فتح ہے نا۔ اب آپ نے میری بات یہاں تک سماعت فرما لی تو اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو لشکر یزید کو خطاب نہیں تھا آخری مرتبہ، کیونکہ جن کو آنا تھا وہ آ چکے ہیں۔ تو اب یہ عصر عاشور جب امام آخری مرتبہ یہ صدا بلند کر رہے تھے تو یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے تھی، ٹھیک ہے نا، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے تھی۔ اور اب دلیل دینے جا رہا ہوں۔ جو فرشتوں کی مدد کو قبول نہ کرے، توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی سوچئے گا اگر امام کو پرسنل مدد چاہیے تھی تو فرشتے آئے ہیں مدد کی پیشکش لے کر کے، اور تعجب نہ کیجئے گا یہ وارث ابراہیم ہیں۔ زیارت وارثہ گواہ ہے کہ حسین وارث ابراہیم ہیں۔ حسین تک ابراہیم کی وراثت میں سے ایک چیز یہ پہنچی کہ جب ابراہیم نمرود کی آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو فرشتوں نے مدد کی پیشکش کی، کہا ہمیں چاہیے مگر تم سے نہیں۔ اب سمجھ میں آیا یہ معنویت کے جب زیارت وارثہ پڑھتے کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ ارے جیسے ابراہیم نے فرشتوں کی مدد کو قبول نہیں کیا ویسے ہی وارث حسین نے کربلا میں اگر پرسنل مدد چاہیے تھی تو پیشکش ہو رہی ہے، قبول کر لینا چاہیے تھا۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، بدر میں فرشتے آئے ہیں، بدر میں فرشتے آئے ہیں، یہ مسلمات میں سے ہے، اس میں شک اور ریب کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے مدد کے لیے تیار ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ حل من ناصر، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا۔ عرفا نے کہا ہے، اس کو لسان رحمت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لسان رحمت، یعنی بظاہر انسان طلب کرتا ہے لیکن وہ طلب نہیں کرتا، طلب کے انداز میں کچھ دینا چاہتا ہے۔ امام حسین کوئی عاجز شخصیت کا نام نہیں ہے، ولی خدا ہے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے جو صاحب اختیار ہو۔ میں کہتا ہوں فرشتے بھی نہیں۔ کیا اگر امام حسین بد دعا کرتے؟ اسی لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اس حل من ناصر کی صدا کو یہ مت سمجھنا کہ یہ کسی عاجز انسان کی صدا ہے۔ یہ کسی عاجز انسان کی صدا نہیں ہے، یہ ولی کی صدا ہے۔ ولی صاحب اختیار ہوتا ہے۔ عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، نتیجہ انشاءاللہ ما حاصل ہوگا ہے۔ یہ عاجز کی صدا نہیں تھی کربلا میں، یہ ولی کی صدا ہے۔ وہ اس صدا کے ذریعے سے قیامت تک کی نسلوں کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ معصوم عاجز نہیں ہے۔ اگر بد دعا کرتے، میں ایک جملہ کہوں، زمین کربلا پھٹتی، لشکر یزید زمین میں دھس جاتا۔ دلیل میری یہ ہے کہ اسی کا بیٹا آئے گا، اسی کا وارث آئے گا، مکے سے ظہور کرے گا۔ سفیانی کا لشکر مدینے آئے گا اور مدینے سے ان کے تعاقب میں مکے کی طرف جائے گا، اور جب
بیدا کی سرزمین پر یہ لشکر پہنچے گا، زمین پھٹے گی اور سفیانی کا لشکر اندر دھس جائے گا۔ تو ایک جملہ سنیے، جب وارث حسین کے لیے زمین پھٹ سکتی ہے تو کیا آقا حسین کے لیے نہیں پھٹ سکتی؟ کوئی تعجب میں نہ کی بات سمجھیے گا۔ بیدا میں سفیانی کا لشکر دھس جائے گا اور ایک بچے گا، یہ بچے گا نہیں، اس کو بھی بچایا گیا ہے تاکہ سفیانی کو اس کی اوقات دکھائی جائے، یہ جا کے خبر دے گا کہ کیا ہوا لشکر کے ساتھ۔ سمجھ آئے گا؟ تب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کبھی زندگی بچتی ہے تو اس لیے نہیں کہ بچانا مقصود ہے، کبھی زندگی اس لیے بھی دے دی جاتی ہے کہ اوقات دکھانا مقصود ہے۔ اب آپ نے اگر میری بات یہاں تک سماعت فرما لی ہے تو طلب یہ عاجز کی طلب نہیں ہے۔ اور اب مثال دوں قرآن سے مثال دیتا ہوں۔ اللہ عاجز ہے یا قادر ہے؟ اللہ قادر ہے نا، اور وہ کیا کہتا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مگر اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ بتائیے، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ عاجز ہے؟ اللہ کے ہاں کوئی نقص ہے جس کے لیے وہ مدد مانگ رہا ہے؟ کہ اگر اسی آیت پر غور کر لو تو اللہ اپنی مدد نہیں مانگ رہا ہے، وہ در حقیقت اس طلب کے ذریعے تمہاری مدد کرنا چاہ رہا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں لسان رحمت۔ یہاں تک بات سمجھ لی؟ دوسری آیت، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے اور پھر اللہ اس میں کئی گنا اضافہ کر دے؟ تو جس کے اندر کئی گنا اضافہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ مانگ ہی کیوں رہا ہے؟ کہا میں مانگ نہیں رہا ہوں، میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں مانگ نہیں رہا ہوں۔ دیکھیے بالکل یہ آیت، اللہ قادر ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، مگر مانگ رہا ہے۔ اب عجیب تفسیر کی ہے مولائے کائنات نے اور انہی کو حق ہے۔ کہتے ہیں استقرضکم، اس نے تم سے قرضہ مانگا، وَلَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ زمین اور آسمان کے خزانے اس کے ہیں۔ یعنی عجز نہیں ہے، نقص نہیں ہے، کچھ لینا نہیں ہے، کہا کہ کائنات کے خزانے اس کے ہیں۔ لہو خزائن السماوات والارض، زمین اور آسمان کے خزانے اس کے ہیں۔ تو پورا خزانہ بھرا ہوا ہے اور وہ مانگ رہا ہے۔ عجیب ہے جملہ مولا کائنات کا۔ وَاسْتَنْصَرَكُمْ، اس نے تم سے مدد مانگی، وَلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا لشکر ہے۔ وہ اگر چاہے تو ابابیل سے بھی لشکر کا کام لے لے، وہ اگر چاہے تو ایک مچھر سے نمرود کو اس کی اوقات دکھا دے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، یہ مثالیں دے رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں۔ تو مولا کائنات فرما رہے ہیں، سمجھیے، اللہ جس کے لیے سارا لشکر ہے مگر وہ مدد مانگ، وہ حتی الامکان استعمال بھی نہیں کرتا جو صاحبان اختیار ہے۔ متوکل امام علی نقی کا زمانہ ہے، امام ہادی کا زمانہ ہے، اپنا اقتدار دکھانا ہے، اپنا روب دکھانا ہے، اپنی طاقت دکھانی ہے۔ اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ فوج کے رسالے تیار رکھو، آج ہمیں اپنے روب اور دبدبے کو دکھانا ہے۔ سارے فوجی میدان میں
ٹکڑیاں ان کی تیار. متوکل امام علی نقی علیہ السلام کو توجہ چاہ رہا ہوں. اب بڑے احترام سے کہنے لگے فرزند رسول. چلیے آج لے کے آیا فرزند رسول کو. کھڑا ہو گیا بلندی پہ جو اس کے لیے بنایا گیا تھا امام کے ساتھ. ایک کے بعد ایک رسالہ جا رہا ہے. جب سارے فوجی گزر گئے تو اب یہ مخاطب ہوا امام علی نقی سے. کہا آپ نے ہمارا لشکر دیکھ لیا؟ طاقت دکھا رہا ہے. کہا ہاں دیکھ تو لیا, مگر دل کی بات تو امام بھاپ رہے نا کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ اپنا رعب دکھانا, اپنی طاقت دکھانا. کہا میں نے تمہارا لشکر دیکھ لیا ہے اور اب تم ہمارا لشکر دیکھو. تو وہ کہنے لگا فرزند رسول آپ کا کون سا لشکر؟ کہتے ہیں کہ امام نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو اس کی نگاہوں کے سامنے سے یوں کیا اور کہا اب دیکھ. موسیٰ کے ہاتھ میں یہی تاثیر تھی جو ید بیضا کہلایا. تعجب نہ کیجیے گا, عیسیٰ کے ہاتھ میں یہی تاثیر تھی, تعجب نہ کیجیے گا. اب جب اس نے دیکھا تو دیکھا کہ جدھر بھی نگاہ کرتا ہے ادھر لشکر, اور وہ سب تیر لیے نشانہ متوکل. توجہ چاہ رہا ہوں, نشانہ جدھر بھی دیکھ رہا ہے. حیران ہو گیا, غش کھا کے گر پڑا. کہا یاد رکھو ہم اسی خدا کے ماننے والے ہیں. اب یہ میرا جملہ ہے, ہم اسی خدا کے ماننے والے ہیں کہ جس کے بارے میں مولا علی نے کہا کہ وَلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یاد رکھو یہ ولی خدا ہے, جو خدا کا لشکر ہوتا ہے وہی ان کا لشکر ہوتا ہے. ایک دلواز بھیجے محمد والے محمد. اب یہاں تک میری بات آپ نے سماعت فرما لی نہیں؟ اب دیکھیے قرآنی مثال دے دی, مولا علی کا جملہ بیان کر دیا, ساری باتیں. لیکن اب جب تک میں اس بات کو آپ کی سطح تک نہ لاؤں, یعنی بزرگوں سے مراد نہیں, اپنے جوان مراد ہیں, میں اگر جب تک ان کی سطح تک نہ لاؤں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اور یہی لسان رحمت ہم بھی استعمال کرتے ہیں, یہی لسان رحمت ہم بھی استعمال کرتے ہیں. مثال دوں, البتہ بعض مثالیں جو ہیں وہ دینی بھی نہیں چاہیے, لیکن مجبوری ہے, آج کل تو یہی سب چل رہا ہے. ہم نے کہا نا, اس دن بھی میں نے پڑھا تھا کہ اس قدر ہم نے ٹافی اور انکل چپس بچپنے میں کھلایا کہ وہ بچہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو صرف کھانا ہی یاد رہتا ہے نا, اس کے علاوہ اسے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. ہم بچے کے لیے, اپنے بچے کے لیے کوئی چیز لے کر کے آئے, ہے نا, لے کے آتے کہ نہیں لے کے آتے ہیں. اب بتائیے کہ آپ نے اس چھوٹے سے بچے کو دیا اور پھر دینے کے بعد کہتے ہیں لاؤ, تو دیا تو تم نے تھا اور مانگ رہے ہو. میں توجہ کہہ رہا ہوں, عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, یہ فطرت کی مثال ہے. ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلا چیز لا کے خود دی, بچے کی وہ چیز نہیں ہے, دی ہم نے, اور پھر دے کر کے کہتے لاؤ, اور وہ منہ بنا کے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. ہم کبھی ادھر جاتے ہیں لاؤ, ہم کہتے ہیں ادھر لاؤ, تو آپ یقین جانیے ہم اس سے مانگ رہے ہیں. کہا کہ آپ ہی نے دیا تھا, پھر آپ مانگ کیوں رہے ہیں؟ کہا مانگنا مقصود نہیں ہے, یہ طلب رحمت ہے, اس میں سخاوت پیدا کرنی ہے, اس میں کمال پیدا کرنا ہے, اسے بخل سے بچانا ہے. تو سمجھ میں آیا کہ جب مجازی پالنے والے ایسے ہیں کہ خود دیکھتے دیتے ہیں, مانگتے ہیں, کہا یہ مانگنا نہیں ہے, کمال کا پیدا کرنا ہے. کربلا میں حسین بھی آپ سے مانگ نہیں رہے تھے, حل من ناصر کے ذریعے سے آپ کو دے رہے تھے.
محمد وآل محمد. توجہ چاہوں گا گرامی، یہ اس کو کہتے ہیں لسان رحمت، کہ انسان کچھ دینا چاہتا ہے تو جب دیتا ہے تو وہ سوالی بن جاتا ہے. بظاہر سوالی ہے لیکن وہ کچھ دینا چاہتا ہے. اور اگر ہم نے کہا کہ یہ اگر مقصود دینا نہ ہوتا، مولا اگر نصرت نہ کرنا چاہتے ہوتے اور اس کے مخاطب ہم نہ ہوتے، اب دیکھیں گریز کر رہا ہوں، تو کبھی ہم سے یہ نہ کہا جاتا کہ جب ان کے روضے پہ جانا تو یہ کہنا لبیک یا داعی اللہ. لبیک کس پر کہا جاتا ہے؟ جب آپ کو کوئی بلائے، جب آپ کو کوئی طلب کرے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ لبیک. حج پہ حاجی جاتے ہیں نا، کیوں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک؟ اس لیے کہ جب کعبہ ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے سے بنا اور مناسک حج کے سارے انتظامات ہو گئے تو اللہ نے کہا حج تو میرا ہوگا مگر صدا تیری ہوگی. ابراہیم بلاؤ. اب ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار میری یہ نحیف آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کہا کہ علیک الاذان و علینا البلاغ، تمہارے اوپر ہے اذان دینا، ہمارے اوپر ہے پہنچا دینا. لہذا جناب ابراہیم نے وہ صدا دی. اب معصوم کی روایتیں ہیں کہ وہ صدا سلموں تک پہنچی، ارحام تک پہنچی، اور یہ وارث ابراہیم ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو ابراہیم کی وہ صدا اسلاف تک پہنچی، ارحام تک پہنچی. تو اب تعجب نہ کیجیے گا کہ اگر وارث ابراہیم کربلا میں صدا دے رہا ہے تو یہ صدا بھی اس زمانے ہی کے لیے نہیں تھی، قیامت تک کے لیے تھی. یہی وجہ کہ قیامت تک کے ظاہر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جب روضہ حسین پہ حاضر ہو تو کہے لبیک، مولا بلایا تھا ہم حاضر ہو گئے. اور اگر بلایا نہیں گیا تو لبیک کے کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتے. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. اور بس توجہ چاہ رہا ہوں مزان گرامی. بددامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بات کو سمیٹ کر کے اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. یہ کئی جگہ ہے، زیارت رجبیہ میں بھی یہ ہے اور دوسرے جگہوں پر بھی ہے. چھٹے امام کی خدمت میں ایک جوان آتا ہے، کہتا ہے فرزند رسول میں آپ کے جد کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے کچھ ہدایات فرما دیں. تو امام نے بہت سی ہدایتیں فرمائی ہیں، میں سب بیان نہیں کروں گا. اس میں ایک یہ تھا کہ جب تم کربلا پہنچنا اور میرے جد کا روضہ تجھے نظر آئے تو وہیں پہ کھڑے ہو کر کے 7 مرتبہ کہنا لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے میں حاضر ہو گیا. اور اب اصل مطلب یہ ہے کہ میں جو لبیک کہہ رہا ہوں آپ کی نصرت پر تو کیسے کروں، وہ بھی معصوم نے بتا دیا. اب وہ پورا جملہ یہ ہے ان لم یجب کا بدنی ان دستغاثتک، اے میرے مولا میں اپنے جسم کے ساتھ اس وقت تو حاضر نہیں تھا، زمانے نے مجھے بہت بعد میں وجود بخشا ہے. ان لم یجب کا بدنی، اگر میں نے آپ کا جواب اپنے بدن کے ساتھ نہیں دیا جب آپ نے استغاثہ کیا، واللسانی ان دستنسارک،
اور ہم نے اپنی زبان سے اس وقت جب وجود ہی نہیں ہے تو زبان بھی نہیں ہے. جس وقت آپ طلب نصرت کر رہے تھے ہم نے زبان سے جواب نہیں دیا ہے نا, کیونکہ ہم موجود نہیں تھے. اب سمجھ میں آئیے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے, تو یہ مجاز نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ مجاز نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے کہ ہم سے زبانی کروا جا رہا ہے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اب جواب دیکھیں معصوم کیا فرما رہے ہیں, چھٹے امام کی یہ بات ہے, کہا کہ کہنا یہ لبیک کہنے کے بعد کہ اگرچہ جسم کے ذریعے سے میں اس وقت حاضر نہیں تھا, فقد اجابک قلبی, میں اب جواب دے رہا ہوں دل کے ساتھ. فقد اجابک, اب میں آپ کے اس طلب نصرت کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں, مگر دل کے ذریعے. میرے دل میں کسی یزید کی محبت نہیں ہے, آپ ہی کی محبت. میں کسی باطل کی محبت کا شکار نہیں ہوا ہوں, میں آپ کی محبت میں ہوں. یہ ہے دل, زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. وَسَمْعِي, اپنے کان کے ذریعے سے میں حق سنوں گا, باطل کو نہیں سنوں گا. وَبَصَرِي, میں وہی دیکھوں گا جس راہ کو آپ نے دکھایا. جنہوں نے اس راہ کو دکھایا وہ آج مظلوموں کے ساتھ ہیں, اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ یزیدیوں کے ساتھ ہیں. تو دل, زبان اور آنکھ, ورائی, اور میں یعنی میرا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے, جو آپ کی رائے ہے وہی میری رائے ہے. وہ ہوائی الگ تسلیم, اور میری خواہشات یہ سب آپ کے سامنے تسلیم ہیں, یعنی میری اپنی کوئی چاہت نہیں ہے. بس عزیزو اس جملے سے ایک جملہ بس کہہ رہا ہوں, سمجھ جائیے. طلب نصرت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چاہتوں کو حسین کی چاہت کا پابند بنا دو. یعنی لبیک کا مطلب یہ ہے کہ مولا میری چاہت نہیں ہے, جو آپ کی چاہت ہو, اسی کو ولایت کہتے ہیں, اسی کو ولایت کہتے ہیں. توجہ چراؤں, تو لبیک تو مدد, مولا لبیک یا داعی اللہ. اور اب دیکھیے علی اصغر کی شہادت نہیں ہے, دعوت اللہ ہے. علی اکبر کی شہادت نہیں ہے, یہ شہادت دعوت اللہ ہے. اب اگر اس خون کو سار اللہ کہا جائے تو تعجب نہ کریے گا. اس خون کو اگر سار اللہ کہا جائے تو تعجب نہ کریے گا. بس عزیزو ہم بیٹھے ہیں, آج روز چہلم ہے, آج ایک بہن آ رہی ہے اپنے بھائی کی مزار پر, رباب آ رہی ہے علی اصغر کی مزار پر, ام لیلہ آ رہی ہیں علی اکبر کی مزار پر. اور اس سے پہلے کہ یہ آتے رسول کا وہ عظیم صحابی پہنچ گیا ہے, جابر بن عبداللہ انصاری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کربلا کے بارے میں پیغمبر نے بہت پہلے سے اس کو مشہور کیا, شہرت دی ہے نا, شہرت دی نا کربلا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جابر کے لیے کوئی خاص حکم تھا کہ یہ پہلا زائر بنا 40 کا, کیونکہ بہت سے لوگ صحابی کو حجت مانتے ہیں. تو اگر آپ صحابی کو حجت مانتے ہیں تب بھی زیارت حسین کو جائیے, کیونکہ زیارت حسین کیا ہے, سنت صحابہ ہے. پہلا زائر 40 کا, پہلے 40 پہ پہنچنے والا کون ہے؟ اور یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب جابر بن عبداللہ اصحاب خاص میں ہیں. ان کے والد عقبہ اولیٰ میں پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں. خود جابر عقبہ ثانیہ میں اپنی باپ کے ساتھ آ کر کے رسول کی بیعت کی ہے, یعنی ابتدائی انصار میں ہیں یہ.
جنگ احد میں جناب عبداللہ جو جابر کے والد ہیں وہ شہید ہیں. شہید کا بیٹا اگر شہادت کو نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جابر کو پیغمبر کی کوئی خاص حکم تھا کہ جابر تمہیں یہ کرنا ہے، کیونکہ امام باقر تک سلام بھی جو رسول نے پہنچایا تھا وہ جابر کے ذریعے ہی تھا. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس کی وضاحت کروں. جابر آیا اپنے شاگرد عطیہ کے ساتھ. اللہ اکبر. بظاہر آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے جب آئے ہیں، لیکن یہاں آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی تو ابو بصیر بنتے ہیں، کیونکہ دل سے اندھا نہ ہو انسان. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. حبیب جابر عطیہ کو لے کر کے قبر حسین کی طرف آئے اور کہا کہ جب آقا کی قبر آئے تو مجھے بتا دینا. جابر پیغمبر کا عظیم صحابی جیسے ہی عطیہ نے کہا کہ ہے میرے آقا، آقا حسین کی قبر یہاں پر ہے، فوراً گرے اور اپنا ہاتھ اس قبر پہ رکھا. روایت کے جملے ہیں کہ قبر پر ہاتھ رکھتے ہی روتے ہوئے جابر بے ہوش ہو گئے. اے جابر، تم نے قبر کو خالی چھوا ہے اور برداشت نہیں کر سکے، غش کھا کے گر گئے. اس زینب سے پوچھو کہ جس نے اپنے بھائی کا وہ جنازہ دیکھا جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا تھا، تم قبر پر ہاتھ رکھ کر کے برداشت نہیں کر سکے. اس زینب نے اسی جنازے کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے اٹھایا اور کہا پروردگار ہماری قربانی کو قبول کر لے. اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آج پرسہ دینا ہے، برداشت نہیں کر سکے. عطیہ کہتے ہیں کہ میں دوڑا اور پانی لے کے آیا، میں نے جابر کے اوپر پانی چھڑکا. بڑے خوش نصیب ہو جابر کہ کربلا آنے کے بعد تمہیں پانی نصیب ہو گیا. تم غش کھا کے گرے اور عطیہ نے تم پر پانی چھڑکا. کاش تم روز عاشور ہوتے اور جس وقت حسین اور قاسم مل کے روئے اور رو کر کے غش کھا کے گرے تو زینب کے پاس پانی نہیں تھا کہ وہ پانی چھڑکتی اور اپنے بھیا اور قاسم کو ہوش میں لے کر کے آتی. میرا تصور کہتا ہے کہ زینب نے آنسو بہائے ہوں گے. کبھی یہ آنسو رخسار حسین پہ گرتے ہوں گے، کبھی یہ آنسو رخسار قاسم پہ گرتے ہوں گے، اور ان آنسوؤں نے وہی کام کیا جو پانی کرتا ہے. اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم نہ رلائے. کہتے ہیں کہ جابر کو افاقہ ہوا. افاقہ ہوا، اٹھے اور اٹھنے کے بعد عجیب جملہ کہتے ہیں. آقا حسین کو سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں مصیبت ہے. دیکھیے یہ مصائب پڑھنے والا ہے، جابر مصائب پڑھ رہا ہے. کیا مصیبت پڑی ہے؟ عجیب جملہ کہتے ہیں کہ کیا ایک حبیب اپنے حبیب کا جواب نہیں دے گا؟ آقا حسین تم میرے حبیب ہو، میں تمہارا حبیب ہوں، کیا ایک حبیب کے سوال سلام کا جواب نہیں دے گا؟ پھر عجیب جملہ کہتے ہیں، ارے آقا کیسے جواب دیں گے، یہ ظالم آپ کا سر کاٹ کے لے گئے. یعنی مقصود مصائب پڑھنا ہے، مقصود مصائب پڑھنا ہے. میں نے جابر کے اس میں اس خاص مصیبت کا ذکر سنا ہے کہ کیسے جواب دیں گے. آپ کے سر و تن میں جدائی نہیں کی گئی بلکہ سر کو لے جایا گیا. ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی. عزیزو، اس وقت آپ اربعین میں جاتے ہیں نا، تمام انتظام ہے آپ کے لیے، مگر جابر، میں بتا رہا ہوں کہ کس منزل سے جابر گزرے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جابر ایک نارمل حالات میں زیارت نہیں کر رہے تھے،
جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی فوراً عطیہ سے کہا دیکھو جاؤ کہیں یہ کوئی ابن زیاد کا لشکر تو نہیں آ رہا ہے، یعنی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ جان پر کھیل کر کے زیارت کو گیا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جابر کے لیے کوئی خاص حکم تھا۔ دیکھیے ڈر، دیکھو جلدی سے۔ عطیہ گئے دوڑ کر کے، دیکھا، کہا نہیں اونٹوں پہ محملیں ہیں، اونٹوں پہ محملیں ہیں۔ دوڑ کر کے آئے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جابر کو پتہ تھی، لیکن اگر یہ سب نہ کہتے تو پتہ کیسے چلتا؟ اتنے میں یہ قافلہ دھیرے دھیرے قریب ہے، کربلا سے قریب ہو رہا ہے۔ سوچئے ان بیویوں کی کیا حالت ہوگی کہ جنہوں نے اسی مقتل میں جنازے چھوڑے تھے۔ آپ کے یہاں جنازہ جب کسی کا ہو جاتا ہے، خدا کی قسم جب تک ان کی تدفین نہ ہو جائے خواتین کو چین نہیں آتا۔ وہ آتا ہے کہ نہیں آتا نا۔ اب آپ سوچئے کہ زینب، رباب، سکینہ سب وہاں سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا کہ جنازے سب پڑے ہوئے ہیں۔ اس عالم میں یہ جنازے چھوڑ کر کے آئے ہیں اور اب وہ کربلا میں وارد ہو رہے ہیں، تو دلوں کی کیفیت کیا ہوگی اس کو آپ محسوس کریں۔ آگے آگے امام زین العابدین ہیں، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جابر عطیہ کا ہاتھ پکڑ کر کے قریب ہو گئے، کہا مجھے لے چلو، میرے مولا سے مجھے ملا دو، مجھے قریب کر دو۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین آگے بڑھے۔ جیسے ہی عطیہ نے کہا کہ آقا علی بن الحسین آپ کے سامنے ہیں، فرط محبت میں حبیب آگے، وہ جابر آگے بڑھے، اور صرف بڑھے ہی نہیں بلکہ امام زین العابدین کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی گلے سے لگایا، کہا اے میرے جد کے صحابی اپنا ہاتھ ہٹا لو، کیونکہ ابھی گردن کے زخم ہرے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے۔ اور اس کے بعد جب یہ باتیں ہو چکی تو ایک مرتبہ گزارش کی، کہا کہ اے میرے جد کے صحابی اب آپ دور ہو جائیے، تھوڑا دور ہو جائیے، کیونکہ میری پھوپھی آنا چاہتی ہے، میری ماں رباب آنا چاہتی ہیں، ساری بیویاں آنا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی تھا، دور ہوتا چلا گیا۔ آپ سوچئے جب صحابی دور ہو رہا ہوگا تو کیا امام سجاد کی نگاہوں میں وہ منظر نہیں آتا ہوگا کہ جب یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، آؤ تماشا دیکھو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے۔ بیویاں وارد کربلا ہوئی، بس آپ کی زحمت تمام ہونا چاہتی ہے، پرسہ دے لو، پرسہ دے لو بی بی زہرا کو، پرسہ دو لو وقت کے امام کو، پرسہ دو امام حسین کو، پرسہ دو زینب اولیاء مقام کو، کیونکہ یہ پرسہ دینے کے لیے بھی آئے ہیں، قیامت تک پرسہ لینے کے لیے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے۔ کربلا میں قافلہ وارد ہوا، بیویوں نے اپنے اپنے ورثہ کے قبروں پر اپنے آپ کو گرا دیا، مگر ایک زینب ہے، ایک زینب ہے، وہ سیدھے کہاں گئی؟ اپنے بھائی حسین کی لے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ بلائے۔ ایسی بہن، ایسی بہن اونو محمد کے پاس نہیں گئی، کس کے پاس گئی؟ حسین کے پاس گئی، اور حسین کے پاس اس لیے بھی گئی کیونکہ حسین ہی کے سینے پہ علی اصغر بھی ہے اور حسین ہی کے پہلو میں علی اکبر بھی ہے۔ آئی زینب، اپنے آپ کو بھائی کی لحد پر گرا دیا۔ گرانے کے بعد عجیب جملہ کہا کہ بھیا دیکھو میں سجاد کو بچا کے لے آئی، مگر کسی بچی کو سینے پہ سلا۔ سے
دل